بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، صدر آصف علی زرداری صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی صوبہ سندھ کے صدر نثار احمد کھوڑو صاحب کو نثار احمد کھوڑو صاحب کی سینٹ میں الیکشن پہ مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ مبارکباد پاکستان پیپلز پارٹی کے سارے ورکرز، سارے ووٹرز اور اس پاکستان کے لوگوں کے لیے۔ نثار صاحب ایک بہت ہی منجھے ہوئے پارلیمنٹیرین ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ سینٹ میں جا کے نثار صاحب صوبہ سندھ کے لوگوں کی اور اپنے ووٹرز کی جو صوبہ اسمبلی کے ممبران ہیں ان کی نمائندگی کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج میں جو 27 فروری سے لانگ مارچ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی تھی، جس کا کل اختتام ہوا اسلام آباد میں ڈی چوک پہ ایک عظیم الشان جلسے کے ساتھ، اس کی کامیابی پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز کو مبارکباد دل سے دیتا ہوں۔ ایسی موومنٹ انپریسیڈنٹڈ تھی۔ آپ میں سے کافی دوست ہمارے ساتھ بھی چلتے رہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں سے بلاول بھٹو زرداری صاحب گزرے ہیں وہاں سے لوگوں کا ہجوم ان کو ویلکم کرنے آئے ہیں اور ان میں سے کئی ہزاروں لوگ ان کے ساتھ اسلام آباد تک چلے ہیں۔ اور بلاول صاحب نے یہ پیغام لوگوں کا، اس لیے کہ بلاول صاحب خود لوگوں کے پاس گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو نااہل سلیکٹڈ بے حس وزیر اعظم ہے جس نے اس ملک کے لوگوں کا جینا دوبالا کر دیا ہے، اس وزیر اعظم کو جلد سے جلد نکالنا ہے۔ اور اس کا رزلٹ آپ نے دیکھا، کل قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کی وزیر اعظم پہ قرارداد پیش ہو گئی اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ سارے قومی اسمبلی کے ممبران جو عوام کی طرف عوام کے ووٹوں کی طرف دیکھتے ہیں، انہوں نے عوام کی آواز بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ذریعے سن لی ہوگی اور وہ اس عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو پچھلے 3.5 سال کا کالا دور اس ملک میں چلا ہے، جس میں غریب کو اور غریب کر دیا ہے، لوگوں سے نوکریاں چھین لی ہیں، لوگوں کے گھروں سے چھتیں چھین لی ہیں، وہ دور اب جلد ختم ہوگا اور اس ملک کو ہمیں اپنا پاکستان واپس ملے گا جو ہمیں کسی اور چکر میں انہوں نے لگا دیا تھا۔ تو میں ایک بار پھر چیئرمین صاحب کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز کو مبارکباد دیتا ہوں اور نثار صاحب تو آج الیکٹ ہوئے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان نے تقریر میں جو روایتی انداز ان کا جو تھا ہمیشہ کا وہ ہوتا ہے استعمال کیا، کہتے ہیں آصف علی زرداری ان کے ٹارگٹ پر ہیں اور ان کو وہ جلد جیل میں ڈالنا ہے۔ میری بات سنیں، میں صرف آپ سے ایک عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ دنوں پہلے آیا تھا کہ اگر میں بچ گیا تو میں پتہ نہیں کیا کیا کر دوں گا۔ بھائی تجھے کھلی اجازت ہے، جو کرنا ہے کر، ابھی کر، بعد میں موقع نہیں ملے گا۔ جو کرنا ہے آپ کر لیں 2-4 دنوں میں، بعد میں موقع نہیں ملے گا تمہیں۔ وہ کہتے ہیں نا پٹے والوں سٹتے کو نہیں دو، ہم سندھی میں کہتے ہیں گھنٹی بجائے گا تو پٹے والا بھی نہیں آئے گا۔ اس حالت میں آج بھی آپ نے دیکھ لیا، ہم نے کسی کو نہیں کہا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے، آج آپ کو پتا ہوگا 4 پی ٹی آئی کے ممبران نے انہیں ووٹ دیا۔ تو جب ہم نے کہے بغیر یہ 4 پی ٹی آئی کے ممبران عمران خان سے ناراضگی پہ، اس لیے کہ عمران خان نے جو اس ملک کے لوگوں کا حال کیا ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایم این ایس کی کیا پوزیشن ہوگی ادھر جو بیٹھے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی، اور جو آج میں ادھر بزی تھا لیکن وہ کچھ ٹکٹ دیکھ رہا تھا، تو آپ نے کہا نا روایتی انداز میں یہ بری روایت جو انہوں نے ڈالی ہے انشاءاللہ تعالی جلد دفن ہوگی۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ آج خاص طور پر لانگ مارچ کے بعد اب عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے جو ہے سندھ میں آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہوگا؟ آپ کے کتنے اراکین سے رابطے ہیں
آپ کیا کنٹریبیوشن ادا کریں گے؟ میرے بھائی اراکین سے اور ایم کیو ایم کے اراکین یہاں پر جی ڈی میرا کوئی رابطہ میں کسی سے نہیں کر رہا. لوگ خود ہی اور جو کہہ رہے ہیں نہیں چھوڑوں گا جس کے لیے کہہ رہے ہیں وہ بھائی ڈر ہی اسی سے ہے. آپ نے جو کچھ کرنا تھا پچھلے 3.5 سال میں آصف علی زرداری صاحب کو آپ نے جیل میں ڈالا, محترمہ فریال ٹاکپور صاحب کو آپ نے جیل میں ڈالا, اسپیکر سندھ اسمبلی ابھی بھی صرف الیکشن کے لیے آئے ہوئے ہیں, وہ جیل میں ہیں. آپ نے کئی ہمارے خورشید شاہ صاحب کتنا عرصہ جیل میں رہے. جو آپ نے کرنا تھا آپ نے کر دیا. اب آپ کا وقت کرنے کا, اب ہمارا وقت آیا ہے عوام کی خدمت کرنے کا. جو عوام پہ آپ نے ظلم کیا ہے نا, عوام سے اس سے چھٹکارا. آپ کو بھائی ہم چھوڑ دیں گے, آپ کے ساتھ خود ہی عوام نے جو کرنا ہے وہ کر دے گی. جو موجودہ جس طرح سے وزیر اعظم روزانہ انتظام کر رہے ہیں, اپوزیشن لیڈرز کو جھاڑ پلا رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ان کی خود کی گھبراہٹ کا وقت شروع ہو گیا ہے؟ کیا حکومت کتنے عرصے میں آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے؟ بھائی آپ مجھے بتا دیں گھبراہٹ کا وقت شروع ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. میں تو کچھ نہیں کہہ رہا. آپ لوگ جو آپ کے سوالات ہی بتا رہے ہیں کہ گھبراہٹ کا وقت شروع ہو گیا ہے. کہ کسی نے کہا کہ روایتی اپنی زبان بول رہے ہیں, آپ نے کہا کہ جو اب جھاڑ پلاتے ہو, جھاڑ کس نے پلاتے مطلب یہ کہ بچوں کا کھیل ہے کہ میں نے جھاڑ پلا دی. یہ کہتے ہیں نا باہر آؤ تو دیکھوں گا. اب یہ کہتے ہیں باہر, میں باہر نکلوں گا تو ابے بھائی تو نکل. میں تمہیں بتا رہا ہوں جیسے اس کے اب بالکل دن گنے جا چکے ہیں. اور پاکستان کے عوام کے, میں ان کے لیے کچھ نہیں کہتا ہے, وزیر اعظم کے لیے ہمارے ہدف میں ہی نہیں ہے. ہم پاکستان کی عوام کے اچھے وقت آنے کی جلد امید کریں اور وہ جلد آئے گا. لاسٹ جو میڈیا بریفنگ ہوئی تھی مارچ میں جانے سے پہلے فراؤق زرداری صاحب کی, تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو وہ ذمہ داری دے رہے ہیں کہ جی ڈی اے, ایم کیو ایم اور دوسرے سے رابطہ کریں. اور یہاں پہ آج جو ہے نا وہ پکڑا نے بھی وزیر اعظم سے ملاقات کا انکار کر دیا. تو آپ کے ابھی اس سلسلے میں رابطے ہوئے ہیں یا کوئی بات ہوئی ہے؟ دیکھیں اگر کوئی ایسے رابطے ہوئے ہیں تو جب تک وہ پبلک نہ ہو وہ بتانے کی ضرورت نہیں. جب رابطے ہوں گے پبلکلی سارے ہوں گے, آپ دیکھ لیں گے. تو میں یہی کہہ سکتا ہوں. ادروائز جو چیز, اور میں نے دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں, آج کا تو میں نے دیکھ لیا نا, یہ ہم نے کسی ایک ممبر کو نہیں کہا تھا کہ آئے. ہمارے پاس اپنے ووٹ پورے تھے, کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اور ایک چیز اور میں رہ گئی, میں آپ کو بتاؤں, آج جو انہوں نے ایک اور حرکت کی ہے نا, وہ کیوں کی تھی پھر وہ بھی فیل ہوگی, لیکن ان کے اپنے ممبران, یہ تو صرف 4 ہیں نا جنہوں نے ووٹ نہیں دیا, پتہ نہیں کتنے اور ہیں. اگر یہ ووٹ کرا لیتے یہی وجہ تھی کہ وہ آج آئے نہیں. اور کہتے یہ ہیں کہ ہم ان کو بلا مقابلہ نہیں دینا چاہتے, اس لیے ہم نے اپنا ووٹ کہہ رکھا. خود ہی کہتے ہو, مطلب یہ ضرور سینٹ الیکشن ہوئی ہوں گی, 20-25 دن سے یہ ساری کارروائی چل رہی ہے, نامینیشن فارم بھرے جا رہے ہیں, اسکروٹنیاں ہو رہی ہیں, آج اسمبلی کو ہال لیا گیا. یہ سارا خرچہ بیکار ہوا نا. کس کا خرچہ ہے یہ اس ملک کے لوگوں کا خرچہ جو تم نے بیکار کیا. تمہیں کوئی, مجھے یہ بھی سنا ہے کہا ہے کہ اس لیے بائیک آؤٹ کر رہے ہیں کہ مراد علی شاہ ڈسکوالیفائی کو کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کرے گا میں ڈسکوالیفائی نہیں ہوں گا, تم ہمیشہ بائیک آؤٹ میں ہی رہو گے. اب یہ میں اپنی زبان دے رہا ہوں کہ اب تم بھی جب تک میں ڈسکوالیفائی نہیں ہوتا کسی الیکشن میں نہیں آنا. اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں ہر کورٹ سے گزر چکا ہوں اور پھر ڈسکوالیفائی. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ پتہ نہیں شاید کسی اور نے بولا ہے, آپ کو ابھی تک کیا نہیں بولا, میں بتا دیتا ہوں. آئین کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی فلور کراس جو بھی آپ کہہ رہے وہ کرے گا تو نااہل ہوگا. دیٹ مینز آئین اس میں گنجائش رکھتا ہے کہ آپ فلور کراس کر سکتے ہیں. یہ رسک لے کے, یہ رسک وہ لے رہے ہیں, لیکن اس آدمی کو وہ اتنا جو اس نے ظلم کیا ہے ہم سے زیادہ, ان کے اپنے لوگوں جب فلور کراس کر رہا ہے اسے پتا ہے کہ مجھے خطرہ ہے کہ میں ڈسکوالیفائی ہو جاؤں گا. آئین اجازت دے رہا ہے فلور کراسنگ کی. آئین کہتا ہے آپ فلور کراس کر سکتے ہو. اگر آپ نے فلور کراس کیا تو پارٹی ہیڈ آپ کی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے گیا تھا. پھر 1 مہینہ ہوتا ہے الیکشن کمیشن کو. الیکشن کمیشن ڈٹرمن کرتی ہے. مجھے پکا یقین ہے کہ الیکشن کمیشن والوں کا اگر خود ووٹ ہوتا نا
وہ بھی اس کے خلاف ووٹ دیتے ہیں. تو کیسے ڈسکوالیفائی کریں گے جسے اس آدمی کو جو کہ اس ملک کا بھلا چاہتا ہے؟ تو میری دو باتیں صرف نوٹ کریں. آئین اجازت دیتا ہے فلور کراسنگ کی, ہاں اس کے کانسیکوینسز ہیں, لیکن ان کانسیکوینسز کو الیکشن کمیشن ڈٹرمن کرتا ہے. اور میں پھر کہہ رہا ہوں اگر الیکشن کمیشن کا اپنا ووٹ ہوتا تو وہ بھی اس عدم اعتماد میں ہمارا ساتھ دیتا. شاہ صاحب یہ بتائیے, آپ بھی کرکٹر رہے, وزیر اعظم کہتا تھا کہ ایک بال سے 2 وکٹیں گراؤں گا. آج آپ نے کرکٹ سے بالنگ کرتے 4 وکٹیں گرائی, تو آپ میں قسم سے توبہ میں مطلب حد یہ ہو گئی ہے کہ میٹنگ چل رہی ہے بڑی اہم, اس میں کرکٹ گراؤنڈ کی باتیں ہو رہی ہے. بھائی اس ملک کو کرکٹ گراؤنڈ نہیں سمجھو. میں آپ لوگوں سے بھی التماس کروں گا, اس ملک کو کرکٹ گراؤنڈ سمجھ کے ہم نے تباہ کر دیا اس نے. یہ کوئی نہیں, یہ لوگ اپنی مرضی سے عوام کی آواز سن کے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ کرنے آئے, اور انشاءاللہ تعالیٰ بھی آپ عدم اعتماد میں دیکھ لیں گے اور بہت کچھ. زیادہ دن نہیں ہے. شاہ صاحب کل یہ خبر چلی کہ جے یو اے کا ایک رکن اور باقی بھی کوئی ممبران خان صاحب سے ملنے ہیں وزیر اعظم موجود, اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو اس کے ساتھ ملائیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے کہ پیسوں پہ بریک کھولیں گے اور کچھ اراکین پیسوں پہ بھی جائیں گے؟ میرے بھائی, جو شخص اس عوام سے ووٹ, میں بڑا کلیئر بات کر رہا ہوں, میں کسی پارٹی, جو شخص اس عوام سے ووٹ لے کے اسمبلیوں میں آتا ہے, وہ شخص عوام کے رجحان دیکھ کے, جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی لانگ مارچ میں ڈیمونسٹریٹ کیا, وہ چاہے کسی پارٹی سے بھی ہو, اس عدم اعتماد کی تحریک کی حمایت کرے گا اور اس وزیر اعظم کو نکالے گا. اج وزیر اعظم کراچی آئے ہو, ایم کیو مرن صاحب ملاقات کئی, صبح زرداری صاحب ایم کیو مرن صاحب اسلام آباد میں ملاقات کرے تو ان جی تھوڑی تصدیق کجو. فیصل واوڈا کی خالی کردہ نشست پر نثار کھوڑو سینیٹر منتخب ہو گئے. وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ فلور کراسنگ کی آئین اجازت دیتا ہے, اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. الیکشن کمیشن اس معاملے کو دیکھتا ہے.